بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کی ہماری ویڈیو اس موضوع پر ہے کہ قربانی کا گوشت کس کس کو دینا جائز ہے۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے، کیا قربانی کا گوشت امیر، غریب اور مسکین سب کو دینا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، قربانی کا گوشت امیر کو، غریب کو، مسکینوں کو اور یتیم بچوں کو، بیوہ عورتوں کو، سب کو دینا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے، لیکن یہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ جو نظر کا گوشت ہوتا ہے، یعنی کہ جو منت مانی ہوتی ہے قربانی کے لیے، نظر مانی ہوتی ہے، منت مانی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں جانور ذبح کروں گی یا کروں گا، اللہ میرے بیٹے کو سکول سے پاس کرے گا، تو ایسا ہی جو آدمی منت مان لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے، اور جب اس کی نظر پوری ہو جاتی ہے تو وہ جانور ذبح کرتا ہے، تو وہ جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کا جو گوشت ہے وہ غیر مسلم کو کھلانا جائز نہیں ہے، لیکن جو قربانی کا گوشت ہے یہ غیر مسلم کو دینا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے ہونے چاہیے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، قربانی کے گوشت کے مشہور روایت کے مطابق، مشہور قول کے مطابق 3 حصے ہونے چاہیے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ جو ہے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ لیکن یہاں پر بھی میں ایک بات اور اضافی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں قربانی کے جانور کے 3 حصے جو ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ یہ ہے کہ جو قربانی کی کھال ہے وہ مدارس میں جمع کروائیں، اور قربانی کا گوشت جو ہے خود بھی کھائیں، امیروں غریبوں کو بھی کھلائیں، لیکن جو ہڈیاں ہیں وہ ان کتوں کو ڈالیں جو صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جو قربانی کے جانور کی ہڈیاں ہیں نا وہ ان کتوں کو دیں جو میرے کملی والے کے یاروں کو بھونکتے ہیں، جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی 700 آیتیں نازل کی ہیں، جو میرے کملی والے کے صحابہ کو بھونکتے ہیں، ان کتوں کو ہڈیاں ڈالیں، شاید ان کو ہڈیاں کھانے کے بعد ہدایت مل جائے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے جو سری پائے ہیں کیا وہ گوشت میں شامل ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، قربانی کے جانور کے جو سری پائے ہیں وہ قربانی کے جانور کے گوشت میں شامل ہیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے، قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے، کیا قصائی کو اجرت کے طور پر دینا جائز ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے یہ قصائی کو اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے بہت سے افراد ہیں تو ایک ہی ان کی قربانی ہے، کیا وہ سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں تو اگر وہ سارا گوشت پہ اپنے گھر میں رکھ لے گا تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سارا گوشت اپنے گھر میں رکھے گا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جو آدمی ایسی باتیں کرتا ہے وہ جاہل ہے، غلط ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں تو سارا گوشت بھی اگر آدمی اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے تو قربانی بالکل صحیح ہے، اور یہ عمل بھی بالکل صحیح ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے کیا شادی کے فنکشن پر، شادی کے موقع پر لوگوں کو کھلایا جا سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ شادی کے موقع پر لوگوں کو یعنی کہ مہمانوں کو کھلانا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے کیا عام دعوت میں لوگوں کو کھلایا جا سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو قربانی کے جانور کا گوشت ہے یہ عام دعوت میں بھی لوگوں کو کھلانا جائز ہے، حتیٰ کہ ولیمے کے اندر بھی قربانی کا جو گوشت ہے لوگوں کو، مہمانوں کو کھلانا بالکل جائز ہے۔